اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى في مقام آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد يا الذي أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، ایک سوال کا جواب تھا جس کو میں نے عنوان اور مضمون بنایا رمضان کے بعد، اور بات لمبی ہوتی جا رہی تھی، ضرورت کے تحت باتیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سنتے ہیں کہتے ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ جب تک میرا عنوان
ختم نہیں ہوگا، اس پہلی بات کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک کاموں کی جب تک توفیق نہیں دیتے بندہ نیک کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب دعا کریں گے یہ دعا ضرور کرنا کہ اے اللہ ہم کو تیری عبادت کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کرتے تھے، صحابہ کرام نے اسے سنا تو انہوں نے بھی اس دعا کو کیا، اور آج تک الحمدللہ حضرات علماء و اولیاء جو اس دعا کو جانتے ہیں ضرور کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قرآن میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں، حدیث میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی، پیغمبر اور رسول، معصوم، پھر بھی عبادتوں کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ نبی کو بھی اس بات کا علم تھا، نبی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، عام انسان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوقات کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ملتی اللہ کی کوئی مخلوق عبادت سے آراستہ نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھو۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کاموں کی توفیق، عبادت کی توفیق خود اپنی مرضی سے عطا فرما دیتے ہیں، کبھی بندوں کی تڑپ کے بدلے عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم چاہتے نہیں، کبھی کبھی ہم سے عبادت ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع آپ کو آئے ہوں گے کئی مرتبہ، چاہتے نہیں، گئے کسی کام سے، سودا لانے کے لیے گئے یا دکان کو جانے کے لیے نکلے، اچانک ارادہ ہی نہیں تھا، راستے میں ایک فقیر ملا، سگنل میں کھڑے تھے، ایک فقیر ملا، اچانک ہمارے جیب سے 10 روپے نکلے، اسے ڈال دیے۔ گھر سے نکلتے وقت ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے عبادت کی توفیق دی تھی۔ کبھی عبادتوں کی توفیق اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی تڑپ اور دعا کے بغیر دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کی توفیق بندوں کے تڑپ پر دیتے ہیں۔ بندہ جب مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے روزوں کی
عبادت بھی اللہ کی ایک غلامی ہے. کسی کمپنی میں اگر کام کرنا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں تب جا کر کمپنی میں کام کا موقع ملتا ہے. عبادت کرنا ہے تو کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر عبادت کی توفیق کیسے ملے گی؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں صاحب، عبادتوں کی توفیق ملنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا پہلے ضروری ہے ہماری طرف سے. ایک ارادہ، دوسرا اس کے لیے کوشش. یہ ارادہ اور یہ کوشش دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں میرے دوستوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظہر کی نماز میں آپ لوگ آئے، الحمدللہ جمعے کا موقع ہے. عصر کی نماز پڑھنے کا 100% ارادہ ہونا چاہیے. ایک تو نماز ہے فرض، دوسرا ہمارا ارادہ 8 بجے نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھنا ہے. ارادہ ہو گیا اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بھائی مل تو بولے نا جمعے کو کب ملتے؟ 5:15 بجے ذرا فلاں سکتا نہیں، 5:15 بجے نہیں آ سکتا میں، مجھے تو 5:15 بجے نماز پڑھنا ہے، عصر کا وقت ہے. یا تو 4:45 بجے ملو یا تو 5:30 یا 5:45 بجے ملو. اسے کہتے ہیں کوشش. ایک ارادہ بھی ہو گیا، دوسرا کوشش بھی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج ایک بہت بڑا حصہ عبادتوں سے محروم کیوں؟ اس کی 3 وجہ ہے، ذہن میں رکھو میرے دوستوں. میں رمضان المبارک کے فوراً بعد جس سوال کو شروع کیا وہ جواب دیتے دیتے کئی جمعے گزر رہے ہیں. خدا کرے کہ آج وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے. غور سے سنو. اگر اللہ تعالیٰ سے عبادتوں کی توفیق لینا ہے تو دعا کرو. پیارے آقا دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر، تیرے ذکر پر میری مدد کر، تیرے شکر کے ادا کرنے پر میری مدد کر. اور ایک روایت میں ایک اور ایک جملہ داخل ہے، وہ تلاوت القرآن. اللہ تیرے قرآن کی تلاوت پر میری مدد کر. وہ حسن عبادتک، اللہ اچھی عبادت کرنے پر تیری مدد کو چاہتا ہوں میں. یاد کر لو یہ دعا، پڑھتے رہو یہ دعا. مدد کر، توفیق دے، دونوں سب یہ کہیں اے اللہ تیرے ذکر پر میری مدد کر. ذکر عربی میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا کبھی ترجمہ نماز کا آ جاتا ہے، جس کا کبھی ترجمہ قرآن کی تلاوت کا آتا ہے، جس کا کبھی ترجمہ ذکر کا آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو یاد کرنے کا آتا ہے. ایک ہی لفظ ہے ذکر، اس کے کئی ترجمے آتے ہیں. یہی تو شان ہے عربی زبان کی، یہی تو شان ہے قرآن کی زبان کی. لفظ ایک ہوگا، معنی مختلف ہوں گے. ذکر کا ایک معنی نماز کا آتا ہے، ذکر کا ایک معنی تلاوت کا آتا ہے، ذکر کا ایک معنی ذکر کرنے کا آتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو الگ، ذکر کو الگ، قرآن کو الگ نہیں، ایک ہی لفظ داخل کر دیا جس کے اندر تمام ترجمے آ جاتے ہیں. اے اللہ تیرے
اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر کوئی کام نہیں۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ کس کے پاس؟ ارے بولو زور سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ بھولا بھالا تھا، کبھی کبھار لوگوں کے بڑے بھولے بھالے سوالات بھی نکل جاتے ہیں۔ سوال نادانی میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، سوال نادانی میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کو اگر کوئی سازش بنا کر چھیڑ کی وجہ سے کرتا ہے وہ تو بہت بڑا کمینہ ہے۔ بھولے بھالے لوگ کبھی کبھار عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں، اس پر کوئی غلطی نہیں۔ موسیٰ کے پاس آ کر ایک آدمی سوال کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ نبی اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کیا اللہ بھی ہم کو یاد کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی ہم کو یاد کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی بصیرت سے، اللہ کے بصارت سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں۔ سوال نادان کا، بھولے بھالے کا، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے عقل کے مطابق جواب دیا، کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ یاد کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندے نے پوچھا کہ اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا، اور ہم کیسے پہچانے کہ ہم کو اللہ یاد کر رہا ہے؟ باپ یاد کرتا ہے تو موبائل کرتا ہے، فون کرتا ہے، ماں یاد کرتی ہے تو فون کرتی ہے، بیوی یاد کرتی ہے تو فون کرتی ہے۔ اس کا فون کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یاد کر رہا ہے۔ دوست یاد کرتا ہے تو فون کرتا ہے، دلیل ہے بھئی تمہیں ہم نے یاد کرنا سب کو فون کروں، بولتا نہیں بولتے؟ بھول گیا بھی تمہیں، ارے کہیں سا بھولتے تو تمہیں فون کرتا تھا کیا؟ ارے ہمارے ماحول میں جملہ ہے نہیں، بھولتا تھا تو فون کرتا تھا کیا بھائی؟ یاد کرنی وہ کری فون کرے سو۔ یہ زمانے میں آپ کو سمجھانا بہت آسان، اس زمانے میں سمجھانا بہت مشکل تھا۔ ڈائریکٹ قدرت کو سمجھنا تھا، ڈائریکٹ معجزات کو سمجھنا تھا، ڈائریکٹ کرامات کو سمجھنا تھا۔ اس زمانے میں ہر چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے جسے سامنے رکھیں گے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اب اس بھولے نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ اللہ ہم سے یاد، ہم کو یاد کرتے، اس کی دلیل کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب تجھے ذکر کا موقع، عبادت کا موقع مل جاتا ہے سمجھ جا کہ اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تیرے زبان سے اللہ کا ذاتی نام نکلتا ہے، تیرے زبان سے اللہ کا صفاتی نام نکلتا ہے، سمجھ جا کہ تجھے اللہ یاد کر رہے ہیں۔ اگر وہ یاد نہ کرتے تو تیرے اندر اس کے یاد کو نہ ڈالتے۔ تو اگر اللہ کو بھول گیا اللہ تمہیں چھوڑ دیتے؟ اللہ یاد کرتے ہیں تو بندوں کو بھی اسے یاد کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم
حسنی عبادتی، اے اللہ تیرے ذکر پر ہماری مدد عطا فرما، تیرے شکر ادا کرنے پر ہماری مدد عطا فرما، اے اللہ تلاوت پر تیری مدد عطا فرما، اے اللہ اچھی عبادت پر تیری توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ؟ کرو دعا، کر کے دیکھو۔ رات کو سوتے وقت اردو ہی میں یا جمعہ بولیا میں عربی میں دعا کرنا بہت اچھا ہے، یاد کر کے عربی میں دعا کرو، کیونکہ وہ دعائیں قرآن کی زبان کی دعائیں ہیں، زبان کا بھی اثر پڑتا ہے، حدیث کی دعائیں ہیں، نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے دعا عربی میں ہو تو بہت اچھا ہے، اگر عربی میں دعائیں نہیں آتی ہے تو اردو میں کر لیجئے۔ جہاں تک ہو سکے وہ دعائیں جو نبی نے کی ہے، وہ دعائیں جو قرآن نے سکھائی ہیں، وہ تمام دعائیں کرے، اس کے بعد آپ اپنی ضرورت کو اپنی زبان میں دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دعا سکھاؤ۔ کبھی کبھار ہم لوگ کو سفر میں جاتے ہیں، آپ لوگ بھی سفر میں جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو جماعت بھی بنا لیتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کو کبھی نماز پڑھانے کے لیے آگے کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی نماز پڑھانے کی ہمت آ جائے، نماز پڑھانے کی عادت آ جائے، اور اچھی بھی پڑھاتے ہیں نماز۔ اول میں سری نمازوں میں چھوڑتا ہوں، چلو ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ آہستہ پڑھنا پڑھو، اس کے بعد چلتے چلتے ظہری نماز کے اصل میں چھوڑتا ہوں۔ نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن جب دعا کرنے کا وقت آتا ہے حضرت عمری کیا دیکھتے ہیں، نہیں آتا دعا، پوری نماز پڑھانا آتا ہے لیکن دعا کرنا نہیں آتا۔ دعا کرنا مشکل نہیں، بہت آسان دعا کرنا، اچھے طریقے سے دو ہاتھ اٹھا لو، الحمدللہ رب العالمین، دعا کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہونا چاہیے۔ دعائیں اللہ کی تعریف نبی کے درود کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ سیکھو نوجوانوں، مسلمانوں سیکھو، دعا قبول ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن خدا کے پاس مانگنے کا بھی طریقہ چاہیے، پروسیجر چاہیے۔ دے با دینا دینا، تو سب کو دینا، ہمیں دینا دینا، کیا ہمارے باپ کا نوکر ہونے؟ الیاذ باللہ۔ ہمارے زبان میں ایک لفظ آتا مٹارنا، اسے اور بھی نیچے اتار کر کچھ لوگ بولتے ہیں کپڑے پکڑ والے کا۔ اچھے طریقے سے اگر بولنا بولے تو تعریف کرنا، دعا خدا کی تعریف کے بیچ میں ہو، دعا نبی کے درود کے بیچ میں ہو، آسان ہے دعا کرنا۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اچھے طریقے سے، اللہ کی تعریف کے دو تین جملے کر دو، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا تو آتا ہوگا ہر مسلمان کو، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بعد میں بھی مجمع آئے گا، اور آئندہ چل کر یوٹیوب کے ذریعے سے کچھ لوگ سنیں گے بھی۔ کوئی اللہ کا بندہ وہ ہے جو بتا دے کہ حضرت یہ آیت بھی مجھے نہیں آتی۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے مسلمان ہیں 100%، 100% مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین بولنا تو آتا ہوگا؟ ارے آتا نہیں آتا، کتا کم سے کم اتنا تو بولو۔ اور بھی تعریف کے کچھ جملے آتے ہیں تو شروع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لک الحمد لک الشکر یا اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ،
تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل. یہ سب اللہ کا تعریف ہے. اتنا آتا ہے نور علی نور. اگر اتنا بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم الحمدللہ رب العالمین. دونوں ہاتھ اٹھائے الحمدللہ رب العالمین. پہلے یہ پڑھنا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا. جو درود آتا ہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. آتا نہیں درود؟ کون ہے محمد کا غلام جو محمد کو مانتا ہے، محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور اس محمد کے درود کو نہیں جانتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3000 قسم کے درود ہیں. مجھے ایک کتاب مولانا عبد العلیم صاحب رشادی دعوت برکاتہم نے ہدیۃً دی، اس میں تو 800 قسم کے درود ہیں. سب سے زیادہ تعریف اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پہلے دعا خدا کی تعریف ہو، اس کے بعد نبی پر درود ہو. کئی روایتیں ہیں جو دعا اللہ کی تعریف اور جو دعا نبی کے درود کے بیچ میں آ جاتی ہے، یہ اللہ کی تعریف اور نبی کے درود کے صدقے اور برکت سے بیچ میں کی جانے والی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے مجھے دعا کرنا نہیں آتا، کوئی یہ نہ سوچے سب کو دعا کرنا آتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ ایسے دعا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود شریف. جو درود نماز میں پڑھتے نہیں درود ابراہیمی، وہ بھی پڑھ لے، یا بھی میں نے جو درود پڑھا وہ پڑھے، یا نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھے. اس کے بعد یہ قرآن کی مشہور و معروف دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کبھی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ موقع مل جائے تو اس دعا اور اس آیت کی تفسیر اور فضیلت اور اس کے اندر کتنی دعائیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ معمولی آیت اور دعا نہیں ہے. آپ جس مسجد میں جس مسلک کے مولوی کی دعا سنیں گے ضرور یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہے ایک آیت لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی بڑی اہم 15 دعاؤں کو داخل کر دیا. معاف کرنا 16 دعا کو داخل کر دیا. اس کے بعد آپ کو اور عربی میں دعا آتی ہے تو کرو، ورنہ دعا اردو میں کر لو، کنڑ میں کرو، تمل میں کرو، انگلش میں کرو. مائی گاڈ، گاڈ نہیں بولنا، اللہ بولنا. اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں مکمل آتا ہی نہیں. اللہ کے صفاتی ناموں کا ترجمہ آ سکتا ہے. رحمان دوسری زبان میں، رحیم دوسری زبان میں، غفار غفور ستار دوسری زبان میں، لیکن اللہ ایک ایسا پیارا نام ہے، یہ اسی کا نام اسی انداز سے اسی زبان سے لینا پڑے گا. بعض لوگ مائی گاڈ کہتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے. مائی گاڈ کہنے سے اللہ مراد ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور مراد ہے؟ اٹھا کر فتاوے اٹھا کر دیکھیں.
مائی گاڈ مسلمان بھی اپنے زبان سے نکالتا ہے، مائی اللہ یہ کہنا چاہیے، مائی گاڈ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ترجمہ دوسری زبان میں نہ کرو۔ کتنے عربی کے الفاظ ایسے ہیں، طلاق کا جب مسئلہ چل رہا تھا میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا، دوسرے علماء نے بھی رکھا ہے، عربی کے کتنے الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ آج تک دوسری زبانوں میں نہیں ہوا ہے۔ خلا کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، مہر کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ جب دوسرے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو آج بھی علماء کا اختلاف ہے، اللہ کو خدا کہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں خدا لفظ عرب فارسی ہے، کہنا جائز ہے، اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اللہ کو اللہ کہنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری زبان میں اللہ کا ترجمہ نہ کرو، میں گاڈ نہ کہو، میں اللہ کہو، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو اپنا نام اللہ سے لیا نہ تو اپنا نام صفاتی نام سے لیا ہے۔ دوسری زبان نہیں، میں گاڈ یہ تو دوسرے لوگ بھی اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ایک الگ امتیاز ہونا چاہیے، ایک ہماری الگ شان ہونا چاہیے۔ ہمارے اللہ کا نام اسی زبان سے ہم پکاریں گے جس زبان سے اس کا نام قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کو اللہ کہو، اور جو چاہے پہلے خدا کی تعریف، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، بعد میں ربنا آتینا، یہ جامع دعا ہے۔ پھر میں نے گزشتہ جمعہ ایک اور ایک دعا بھی بتائی حدیث کی جو صحابی رسول مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہے تھے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی قرآنی آیات آتے ہیں پڑھ لو، اور بھی حدیث کے دعائیں آتے ہیں پڑھ لو۔ جب پوری دعا ختم ہو جاتی ہے، پورے آپ کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، دعا کو کسی کے صدقے سے پیش کر دو۔ اے اللہ میری دعا کو، حقیر دعا کو، اللہ ایک مجبور ایک مظلوم تیرے بندے کی دعا کو تو اپنے نام کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ تیرے شان کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ ساری کائنات میں تو سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتا ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نبی کے صدقے اور وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ وسیلہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ پکا اور سچا اور صحیح عقیدہ ہے کہ دعاؤں میں وسیلہ لینا جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ انبیاء وسیلے لیتے تھے، صحابہ وسیلے لیتے تھے، اولیاء وسیلے لیتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، خدا بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول کرتا ہے، خدا وسیلے کے ساتھ بھی دعا قبول کرتا ہے، لیکن زیادہ وسیلے کے ساتھ دعا قبول کرتا ہے۔ وسیلہ پیش کر دے، اس کے بعد درود پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کر کے دعا ختم کر دے۔ دعا کرنا آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ پھر اس کے بعد پوچھنا نہیں دعا کیسا کرنا حضرت۔ پوری رات رام سیتا کی کہانی بول کو صبح کو پوچھا کرتے سیتا رام کو کیا بولا ہو؟ وہ اس کا نہیں بولا۔ توفیق پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، سیکھو نوجوانوں سیکھو۔ یہ اصل چیزیں ہیں۔ کل خدا قیامت میں اگر پوچھ لے میرے پاس کیوں نہیں مانگا تو، کیا اللہ کے پاس ہمارا یہ جواب قبول ہو جائے گا کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا تھا؟ پھر اللہ تبارک
سوال کریں گے میرے پاس مانگنا تو سیکھا کیوں نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعا کرنا سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمات سکھاؤ۔ بالغ ہونے سے پہلے بچہ پورے اسلام کو پہچان لے، جیسے ہی بالغ ہوا عمل کے میدان میں قدم رکھ دے۔ میں گزشتہ جمعہ کا ہی باقی حصہ پیش کر رہا ہوں۔ میں گزشتہ جمعہ میں نے کہا نہیں، اسکولوں پر جو محنت آج ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی دینی تعلیم پر کیا ہماری وہ محنت ہو رہی ہے؟ جب اسکولوں کی بات میں نے پیش کی، کتنے فون آئے، کچھ بگڑے گا نہیں ہمارا، کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ بات تو صاف صاف کرنا ہے، ہم صاف صاف بات کریں گے، صاف صاف کرنا ہے، صاف صاف کریں گے۔ اسکولوں کے مخالف نہیں ہم۔ ایک صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری بات سے، تمہارے بیان سے لوگوں کے دلوں سے اسکول کی اہمیت اور عظمت ختم ہو رہی ہے۔ نہیں، غلط۔ تمہارے نہ سمجھنے کی وجہ سے میں مجرم نہیں۔ اسلام تعلیم کا مخالف نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، بھونکنے دیجئے، بھونکنے دیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے خامخواہ پاگل کتے پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھونکتے ہیں، زمانے سے بھونکتے ہیں، عرصے سے بھونکتے ہیں، سالوں سے نہیں ہزاروں سال سے بھونکتے ہیں۔ آج تک پہاڑ کی فطرت میں فرق نہیں آیا۔ اسلام کے خلاف بھونکنے والے پہلے بھی بھونکتے تھے، آج بھی بھونک رہے ہیں، آئندہ بھی بھونکیں گے، ضرور بھونکیں گے۔ لیکن اسلام کی عظمت میں نہ اس سے پہلے فرق آیا، نہ اب فرق آیا، نہ آئندہ فرق آیا ہے۔ اسلام کبھی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ کوئی مولوی تعلیم کے خلاف نہ بیان کیا ہے، نہ آئندہ کوئی کرے گا۔ تعلیم ایک انسان کی ضرورت ہے، تعلیم انسان کی اہمیت ہے، تعلیم اسلام کی عظمت ہے، تعلیم انسان کی ضرورت ہے۔ اور انسان خصوصاً مسلمان جتنا تعلیم کی عظمت کو جانتا ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی ذات نہیں جانتی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کیا بات تھی آدم کے اندر جو فرشتوں کے سر کو جھکایا؟ آپ جانتے ہیں، کوئی کاؤنسلر بتا سکتا ہے، کوئی پروفیسر بتا سکتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر بتا سکتا ہے، کوئی ایجوکیٹر بتا سکتا ہے، کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ بتا سکتا ہے، نہیں بتائے گا۔ ہم علم والے ہیں الحمدللہ، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے احادیث پڑھی ہے، ہم نے تفسیریں پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں ایک انسان کے ساتھ علم کا کتنا زبردست جوڑ ہے، انسان کے ساتھ علم کا کتنا زبردست جوڑ ہے۔ علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد روح کو داخل کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، اے ملائکہ آدم کے سامنے سر کو جھکا دو، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ آیت قرآن پاک کے اندر 3 جگہ پر آتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب کے سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اٹھا کر تفسیر دیکھو، دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی طاقت، اور آپ کے ہاتھ اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو علماء کی باتوں پہ بھروسہ کرو۔ تفسیر میں صاف طور پر لکھا ہے، امام رازی لکھتے ہیں کئی ایسے اسباب آدم کے اندر اللہ نے
ڈال دیے جس کی وجہ سے فرشتوں کو سر جھکانے کا حکم دیا۔ ایک سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عاشق بیان فرماتے ہیں، امام راضی بیان فرماتے ہیں، آدم کے سامنے فرشتوں کو سر جھکانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک سبق اس لیے دیا کہ آدم کی پیشانی پر میرے نبی کا نور تھا، یہ سبق بیان کرتے ہیں امام راضی۔ دوسرا سبق خود قرآن بیان کرتا ہے، آدم کے سامنے فرشتوں کو سر جھکانے کا جو حکم دیا، اس کا ایک سبب کیا ہے کہ فرشتوں کے پاس عبادت تھی۔ پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کے میٹیریل میں اللہ نے عبادت کو داخل کر دیا، لیکن آدم کو پیدا کرنے سے پہلے آدم کی میٹیریل میں اللہ نے علم کو داخل کر دیا۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھو، اس گروہ کی تمیز، تہذیب، اخلاق، اس پر بات کرنا ان کی مخالفت نہیں، ان کی مخالفت تو ایک جاہل ہی کرتا ہے، ان کی مخالفت ایک عالم کسی صورت سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے علم کو بھی اچھا علم عطا فرمایا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں علماء کے اس بات کو سمجھو، حضرات علماء فرماتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو، آپ اپنے بچوں کو علم عطا کرو، دلاؤ علم، لیکن ترجیح اس علم کو دو جو علم دنیا میں بھی کام آئے، جو علم آخرت میں بھی کام آئے، جو علم دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، اور سب علم کو آپ برابر کا درجہ دو۔ علم کو آسان بناؤ، علم کو سستا بناؤ، اور اپنے بچے کی علم کے بارے میں بڑی گہری نظر ڈالو۔ جب یہ چیز دیتے ہیں تو یہ چیز بھی لو۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، اتفاق ہے اسکولز بھی کھل رہے ہیں، مدارس اور مکاتب بھی کھل رہے ہیں، آپ یہاں بھی داخل کرانے کی فکر کرو، یہاں بھی داخل کرانے کی فکر کرو، ورنہ اسلام کسی بھی علم کا مخالف نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، بلکہ بنانا چاہیے آج کے زمانے میں، لیکن بچے کو جو بھی بناؤ لیکن اسے دیندار ضرور بناؤ۔ بچے کو جو بھی بناؤ اس کے اندر اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت داخل کرو۔ اکبر الہی فرماتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سکون بندے عاجز کی رہے یاد، پر ایک سکون بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے
اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اسلام یا مولوی علم کے مخالف نہیں ہے، بس آج کل علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر جو سودے بازیاں چل رہی ہے، جو لوٹ مار چل رہا ہے، جو ظلم چل رہا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، علم کی نہیں. بات تو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، سمجھ کر نتیجے نکالنے کی سخت ضرورت ہے. غرض اور بھی باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ان کی حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اسکولوں میں داخل کرنے کا وقت ہے. بیچ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ ایک اچھی اسکول کا انتخاب کرو جہاں تمہارے بچوں کے دین کی بھی حفاظت ہو جائے. ایک کالج میں پڑھنے والا ایسلسی پاس کیا. ایسلسی پاس کرنے والے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال ہوتی ہے. کتنے سال؟ 15 سال ہوتی ہے. اتفاق سے اس کی عمر 16 سال غالباً ہو گئی. اب انہیں فرسٹ ایئر کو جانا چاہ رہا ہے. فرسٹ ایئر کو اس کے ماں باپ لے کر پھرے، کون سی کالج میں داخل کرنا ہے، وہ کوئی سبجیکٹ ہے، سائنس ہے، کامرس ہے، فلاں ہے فلاں ہے. میرا تو وہ زیادہ ماحول نہیں، میں الفاظ بھی نہیں جانتا. کچھ اسکولوں کو لے کر گئے، وہاں پر داخلے فیس، ایڈمیشن فیس، فلاں فیس، جیسا کہ میں نے گزشتہ دفعہ عرض کیا تھا، سب کی رپورٹ لے لیے. اور عام طور پر بڑی جرات کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور سے سنیے. ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھتے ہیں. کیا غیر مسلم کے بچے بھی ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ 1% بھی نہیں، بہت کم. بچے کو لے کر گئے، 16 سال کا غالباً بچہ ہے، گئے فلاں جگہ پر تعلیم اچھی ہے، فلاں جگہ پہ تعلیم اچھی ہے. لے کر گئے بچے کا ٹیوشن، ہیڈ ماسٹر صاحب ہے، پرنسپل ہے، فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے بچے کا پورا حلیہ دیکھے. اس کے بعد کہا کہ ایڈمیشن ملے گا اس شرط پر کہ تم اپنے چہرے سے داڑھی نکالو. ایڈمیشن ملے گا تم کو اس شرط پر کہ تم اپنے چہرے سے داڑھی نکالو گے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں اسکولز والے، کالجز والوں سے، تمہاری تعلیم کو اور حجاب کو کیا تعلق ہے؟ تمہاری تعلیم اور نقاب کو کیا تعلق ہے؟ تمہاری تعلیم اور یہ تمہارے اسکول اور کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کی داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. وہ تو اس کے اپنے دھرم کا مسئلہ ہے. داڑھی نکالیں گے، کالج میں اسے PUC فرسٹ ایئر میں داخلہ ملے گا. حجاب نکالے گی، نقاب نکالے گی، اسے کالج میں ایڈمیشن ملے گا. ایک سازش ہے میرے دوستو. میں اسی لیے پھر دوبارہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے ذمہ داروں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے قوم کے لیڈروں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس کالجز ہوتے، کیا ہمارے بچوں کے پاس یہ شرائط آتے؟ ہمارے پاس کالجز ہوتے، کیا ہمارے بچوں کے پاس اس قسم کا امتحان آتا؟ اب وہ بچہ دیندار تھا، اس کے پاس داڑھی کی اہمیت تھی، اس کے پاس نبی کی محبت تھی، اس نے صاف صاف اپنے باپ سے
کہہ دیا مجھے اس کالج میں پڑھنا ہی نہیں ہے جس کالج میں میرے نبی کی سنت پر حملہ ہوتا ہے۔ صاحب اس بچے نے اپنے باپ سے کہہ کر مجھے فون کیا مجھے اس کالج میں پڑھنا نہیں ہے جس کالج میں میرے نبی کی صورت پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ مولانا اس کالج میں میرے ساتھ آپ کئی مسلمان بچے آئے جس میں سے 2-4 کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ جب اس اسکول کا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر میری طرح اس کے سامنے بھی شرط پیش کیا، اس میں سے ایک بچے نے میری طرح جواب دیا کہ میں داڑھی نہیں نکالوں گا، تو اسی ٹیبل میں، اسی کیبن میں، اسی کمرے میں بچے کا باپ کہتا ہے تجھے داڑھی نکالنا پڑے گا۔ یہاں پڑھتا کا تو تجھے میں پڑھا تو، اگر تو یہاں نہیں پڑھتا بولے تو تجھے آئندہ نہیں پڑھاتا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو روتے ہیں کہ دشمن ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خود ہمارے کتنے داڑھی کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن۔ یہ عمر میں داڑھی مڈالے داڑھی، ہمارے اپنے ایسے کتنی بچیاں ہوں گی جو کہتی ہوں گی مجھے اس کالج میں داخل آنا چاہیے جس کالج میں برقع پہن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں، ان کے برقع اتارنے کے لیے غیر نہیں خود اس کے ماں باپ تیار ہیں۔ مجھے پھر وہ جملہ کہنا پڑتا ہے، دین بیچ کر، حیا چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، شرم چھوڑ کر تم دنیا کی تعلیم لے کر کامیاب کیا ہوں گے، دین حیا شرم چھوڑ کر بھی خدا کی قسم دین کی تعلیم سے بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ واقعہ، آج اللہ کی قسم کہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا، مدرسے کا نام نہیں لیتا، میرے ساتھیوں کو میں پوری دلیل پیش کر دوں گا۔ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ہم سب بالغ ہو چکے تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مدرسے میں پڑھتے ہوئے داڑھی مڈاتا تھا۔ ایسے مل جاتے ہیں کہیں کہیں، مدرسے میں پڑھنے والے 100% بچے شریف ہونا ضروری نہیں، ایک دو کچھ شریر بھی نکل جاتے ہیں، اور کہاں نہیں نکلتے شریر؟ مدرسے میں ایک بچہ شریر نکل گیا، بچے شریر، بچے شریر، بچے شریر۔ کئی اسکولوں میں شریر بچے نہیں نکلتے، کالجوں میں شریر بچے نہیں نکلتے، ماحول میں شریر بچے نہیں نکلتے، وہ بچے نکل جاتے ہیں۔ یہ کالج ہو، یہ اسکول ہو، یہ مدرسہ ہو، یہ تو بنانے کی جگہ ہے، اور چلتے چلتے بچے یہاں پر بنتے ہیں، چلتے چلتے بچوں کے اندر سدھار آتا ہے۔ اور مسلمانوں کی مینٹالٹی ہے کہ 1 سال جا کر مدرسے میں داخل کرے، ابھی اسے 8 سال پڑھنا ہے، 7 سال پڑھنا ہے، ابھی 10 سال پڑھنا ہے۔ مدرسے کی تعلیم 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، حفظ کرنا چاہتا ہے بچہ، کم سے کم 3 سال پڑھنا پڑے گا، اس کے دماغ پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ دماغ تیز ہے تو 2 سال میں حافظ ہو جائے گا، دماغ تیز ہے 1 سال میں حافظ ہو جائے گا۔ دماغ کمزور ہے، کبھی اس بچے کو 5 سال لگتے ہیں، کبھی 6 سال لگتے ہیں، کبھی 7 سال لگتے ہیں۔ یہ تو حفظ کی بات ہے۔ عالم کورس کم سے کم 8 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کا نصاب 8 سال کا ہے، 7 سال عربی تعلیم ہوتی ہے، 1 سال فارسی کی تعلیم ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب بھی 8 سال کا۔ اس کے علاوہ اگر افتاء کرنا ہے 1 سال کا بھی افتاء ہے، 2 سال کا بھی افتاء ہے۔ اس کے علاوہ اگر ادب حاصل کرنا ہے، ادب کا بھی 1 سال لگے گا، تخصصات کا 1 سال لگے گا۔ تو دوستو، عربی تعلیم 1 سال، 2 سال، 3 سال کی نہیں ہوتی، بلکہ عربی تعلیم بھی 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی ہوتی ہے۔
15 سال کی ہوتی ہے. کبھی مدرسے کا ماحول ملا تو آپ جا کر دیکھیں. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی داڑھی اڑاتا تھا، کلاس کا نہیں تو تھا بلکہ مدرسے کا تھا. بار بار اسے استاد مارتے تھے. داڑھی اڑا کر دین کی تعلیم دلا کر کامیاب ہونا تو دور کی بات، داڑھی اڑا کر اگر کوئی دین کی تعلیم، الفاظ میرے سمجھ میں آ رہے ہیں، ارے سنائی دے رہا ہے، داڑھی اڑا کر دنیا کی تعلیم دلا کر بچہ کامیاب ہونا تو دور کی بات، اگر کوئی بچہ داڑھی اڑا کر دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تب بھی وہ بچہ داڑھی اڑانے کی نحوست سے دین کا علم حاصل کر کے بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارا وہ ساتھی حافظ قرآن تھا، بالغ ہونے سے پہلے حافظ ہو گیا تو داڑھی نہیں آئی. اب اس کے بعد اس نے عالم کورس میں داخلہ لیا. عالم کورس میں داخلہ لینے کے بعد داڑھی آئی اسے 15 سال کے بعد. دھیرے دھیرے وہ داڑھی بڑھاتا تھا. ہمارے ایک استاد محترم جو متشرعی، متقی، پرہیزگار اور مدرسے کے اساتذہ سب وہی ہوتے ہیں، وہ بار بار اپنے بچوں کا لباس ٹیسٹ کرتے، برابر ہے کیا دیکھتے، داڑھی بھی دیکھتے. وہ بچے کو دیکھتے ہمیشہ داڑھی بڑھاتا، مارتے، بہت مارتے. نکالنا بولے تو 2 منٹ، لیکن نکال دے تو بچہ چلے جائے گا، تعلیم خراب ہو جائے گا. لیکن انہیں بار بار داڑھی بڑھاتا تھا، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے مار کھا کر رمضان تک داڑھی رکھتا. پھر رمضان سے نکلتے نکلتے ہم نے دیکھا کہ چھٹیوں میں ہم سب بیاگ لے کر گھر کو جانے کی خوشی میں نکلتے، انہیں بیاگ لے کر سیدھا حجام کی دکان کو جاتا، داڑھی بڑھا کر گھر کو جاتا. ایک مرتبہ استاد نے فرمایا کہ دیکھ داڑھی رکھ، اس علم کی زینت ہی داڑھی ہے، حق داڑھی ہے. داڑھی ایک مسلمان اور ایک انسان، ایک مرد کی پہچان ہے، ایک عاشق رسول کی پہچان ہے. آئندہ چل کر تجھے داڑھی پر بیان کرنا ہے، داڑھی بڑھانے والوں پر تجھے محنت کرنا ہے. تو خود داڑھی بڑھائے گا تو کیا خوف کو فائدہ پہنچے گا. اتنی اچھی باتیں بھی استاد محترم نے اس پر اثر نہیں کی، پھر بھی وہ داڑھی بڑھایا. تو حضرت ناراض ہو کر بولے تیرے علم سے تجھے خود فائدہ نہیں پہنچے گا. وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی پتہ نہیں. قسم ہے اللہ کی، اکرم صاحب تمل ناڈو کے ایک مشہور شہر کے بس اسٹانڈ میں وہ حافظ عالم داڑھی اڑانے کی وجہ سے بسوں کے دریچوں کے پاس جا کر پھلی بیچ رہا ہے. حافظ ہے حافظ، عالم ہے عالم، ڈٹے میں پھلی وہ 2 روپے 3 روپے کی پاکٹ کی لے کر بس اسٹانڈ میں پھلی بیچ رہا ہے. اور آج بھی داڑھی. سمجھو میرے جملے کو، میرے لفظ کو سمجھو، میری بات کو سمجھو. داڑھی بڑھا کر دنیا کی تعلیم دلا کر بچے کو کامیاب کرانا تو دور کی بات، داڑھی بڑھانے والا بچہ دین کا علم بھی حاصل کرتا ہے تب بھی کامیاب نہیں ہوتا. جاؤ ہماری بچیوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، تم گناہ کرنا جب تک نہیں چھوڑو گے، ہم بولنا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے. تمہارا کام سننا ہے، ہمارا کام بولنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر بولنا چھوڑ دیا جائے، بولتے رہیں گے. جاؤ در جاؤ مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کو ایسے اسکولوں کے اندر داخل کر رہے ہیں جہاں جوان بچی کی ازار اتاری جا رہی ہے. قریب البلوغ، بالغ ہونے والا قریب بچی، پتہ نہیں کہ کس لمحے وہ بالغ ہو جائے گی.
ایسے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ باپ ہے جو اپنی بچی کی عزت کی خیال نہیں کرتا؟ پڑھاؤ، لیکن کس نے کہا آپ کو دین کا سودا کر کر پڑھانے کا؟ کس نے کہا آپ کو حیا چھوڑ کر پڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دو بات ہے، عرض کر کے آگے گزر جاؤں. جتنا شوق تم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلانے کا رکھتے ہو، کم سے کم اتنا شوق تو دین کی تعلیم دلانے کا بھی تو رکھو. اس سے زیادہ رکھنا. کم سے کم اتنا شوق تو رکھو. گزشتہ جمعہ یہ بات آئی کیوں؟ سپر کلمہ تمجید پر بات آئی. آج کتنے مسلمان ہیں جن کو 5 کلمے نہیں آتے؟ اول کلمہ نہیں آتا مسلمان، دوم کلمہ نہیں آتا، سوم کلمہ نہیں آتا، چہاروں کلمہ نہیں آتا، پنجم کلمہ نہیں آتا، ایمان مجمل نہیں آتا، ایمان مفصل نہیں آتا. یہ سب ہمارے عقائد میں داخل چیزیں ہیں. اذان کے بعد کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، التحیات نہیں آتا، درود ابراہیم نہیں آتا، دعائے معصورہ نہیں آتا، اذان کا کہتے جنازے کی دعا نہیں آتی، نماز کے طریقے نہیں. اتنے مسلمان ہیں. جب قیامت میں اس کا سوال ہوگا یا جس کی فکر کر رہے ہیں اس کا سوال ہوگا؟ ارے بولو. کل قیامت میں جو بول رہا ہوں آئی تو قیامت دیکھ لیں گے. حضرت ابھی غریب تھانوی کی ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی. خدا مجھے سمجھانے کی خدا توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی خدا توفیق دے. ہمارے ایمان میں داخل ہے قیامت، ہے نہیں؟ سمجھو، ایک سبق کی طرح پڑھاتا ہوں، سنو. ہمارے ایمان میں داخل ہے قیامت. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہمارے ایمان میں داخل ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور قیامت پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمیں مومن نہیں ہے. قیامت میں گنہگار نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. تھانوی سے کسی نے آ کر پوچھا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی سفارش فرمائیں گے، تو پھر دنیا میں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور آج کل ایسے سوالات کچھ لوگ ڈیبیٹ میں بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں گنہگاروں کی سفارش کریں گے. اللہ کے رسول کی سفارش برحق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ برحق ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام آتا ہے شافع المحشر. محشر کے میدان میں سفارش کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش فرمائیں گے. اس نے تھانوی سے پوچھا کہ حضرت جب اللہ کے رسول سفارش کریں گے دنیا میں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کو غصہ آیا کہ حضرت نے غصے کو برداشت کیا. اس کے بعد بولے کہ میاں کل قیامت میں اللہ کے رسول، جواب بڑا باریک ہے، غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی سفارش کریں گے، کافروں کی سفارش کریں گے. گنہگاروں کی سفارش کریں گے،
سفارش نہیں کریں گے. ہمارا آستہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھ میں آئی بات ہے یہ؟ ہمارا آستہ ہمارا عقیدہ. حشر کا میدان ہوگا، ہمارا آستہ ہمارا عقیدہ. حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. ہمارا آستہ ہمارا عقیدہ. کسی کو ان باتوں پر پکڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نوجوان آج نہیں آئے اور ان سے ایک غیر مسلم بھائی آ کر پوچھے تم نے کیا ضرورت ہے اللہ اکبر بولنے کی، اللہ سب سے بڑا بولنے کی، کیا تمہارا اللہ بڑا کیا ہمارا اللہ بڑا نہیں ہے کیا؟ یہ بیکار کے سوالات ہیں، یہ بیکار کے سوالات. تمہارا کون بڑا ہے اس کی بڑائی تمہیں بیان کرو، ہمارا جو بڑا ہے ہم اس کی بڑائی بیان کریں گے. آخر ایک وقت تو آ جائے گا کہ اس پوری کائنات میں کون بڑا ہے یہ راز کھل جائے گا. ہم نے کب کہا کہ تمہارا بڑا نہیں ہمارا بڑا ہے؟ کبھی کہا ہم نے کہا کہ ہمارا اللہ بڑا ہے. اللہ کے رسول کی تعلیم بھی دیکھو، سبحان اللہ العظیم. لیکن لوگ ٹھکرتے ہیں، ٹھکرتے خامخواہ کی بحث کرتے. تم کہو، تم کیوں کہتے ہو کہ تمہارا اللہ بڑا ہے؟ ارے بھائی ہمارا اللہ بڑا ہے، ہمیں بول رہے تمہارا کوئی بڑا ہے تو تم اس کے نعرے لگاؤ. ہم نے کب کہا کہ تمہارا بڑا نہیں ہمارا ہی بڑا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارا بڑا ہے. ہم کو ہمارا آستہ بیان کرنے کی پوری اجازت ہے، ہم کو ہمارا عقیدہ بیان کرنے کی پوری اجازت ہے. تم کو تو ہر چیز اب شبلی نظر آتی ہے تو ہم کو بھی ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. تم نہ دیکھنے کا اختیار ہے کیا؟ ہم نہ دیکھنے کا اختیار نہیں. تم نہ سمجھنے کا اختیار ہے، ہم نہ سمجھنے کا اختیار نہیں. تم نہ ہی دعویٰ کرنے کا اختیار ہے، ہم نہ دعویٰ کرنے کا اختیار نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر ہم لوگ دعویٰ کرنے پر اتر آ جائے تمہارے دعوے ہوا میں پتوں کی طرح اڑنے لگیں گے. ہر کھڑی ہوئی چیز جب تم کو شریک نظر آتی ہے تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارا خدا نظر آتا ہے. ہم کو ہمارا راستہ بیان کرنے کی پوری اجازت ہے. ہمارے ملک کا انداز ہی نرالا ہے میرے دوستو. ایک صاحب سوال کرتے ہیں، میں نے بھی قریب میں ایک صاحب مجھے بھیجے کہ اس ملک میں تمہاری شریعت چلے گی یا بھارت کا قانون چلے گا؟ کتنا بے وقوفانہ سوال ہے. دیکھو اس ملک میں ایک مولوی صاحب سے، اب پتہ نہیں کہ وہ ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے مولوی صاحب ہی ہیں، مولوی صاحب کے شکل و صورت کے ہیں، ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ہر یہ یا تو وہ مولوی صاحب رہیں گے، یعنی تو مولوی صاحب کے سکا رہیں گے، یعنی تو ان کے چرمی رہیں گے، مولوی صاحب کا لباس پہنا کر بٹھائے ہوں گے. کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں آج؟ کتنی برقع پہننے والی عورتوں کے فوٹوز آتے ہیں کہ مندروں میں جا کر پوجا کرتی ہیں. جب مجھے لا کر بتاتے ہیں تو میں ہرگز مانتا نہیں. نہیں، ہر برقع پہننے والی عورت مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. برقع کسی کو بھی پہنا کر بھیج سکتے ہیں جب تک وہ یہ نہیں کہتی اپنا آدھار کارڈ، اپنا پورا پروف، اپنا پورا ثبوت پیش کر کے میں فلاں ہوں. مسجدوں کے ساتھ ساتھ میں مندروں پر بھی بھروسہ رکھتی ہوں، تو تب جا کر میں کہوں گا کہ یہ مسلمان ہے، وہاں گئی ہے. ورنہ صرف وہاں ایسا کرنے والے ویسا کرنے والے فوٹو بھیجتے ہیں. میں بھروسہ نہیں کرتا. سب چلتا ہے اس زمانے میں، سب چلتا ہے. موبائل لینے کے لیے ایک دکان کو دیکھا تو ایک صاحب میرے سے مذاق کریے، فون بہت اچھا ہے حضرت، سیمسنگ کمپنی کا ہے، دیکھنے میں خوبصورت. اور ایک بات کیا معلوم ہے، ورجنل اتنا اچھا نہیں رہتا جتنا ڈپلیکیٹ اچھا ہے. پکا اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کچا اچھا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں
خالی گھڑا آواز بڑا. پڑھا لکھا آدمی خاموش رہتا ہے, سمجھدار آدمی خاموش رہتا ہے, پکا مسلمان خاموش رہتا ہے, پکا ہندو خاموش رہتا ہے, پکا عیسائی خاموش رہتا ہے, پکا سکھ خاموش رہتا ہے, پکا دلت خاموش ہوتا ہے. جو کچا ہٹا ہونے تو چلتا سو, چاہے مسلمان ہو تو, چاہے ہندو ہو تو, چاہے سکھ رہ تو, چاہے کچھ بھی دے. یہ سامسنگ حضرت لے لے, بہت اچھا ہے, دیکھا تو بہت خوبصورت ہے. میں چیز اچھی بھی دیکھتا ہوں, خوبصورت بھی دیکھتا ہوں. آپ کو بھی یہی حکم ہے, چیز اچھی بھی دیکھو, خوبصورت بھی دیکھو, قیمت دیکھو. کبھی بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن اچھی نہیں رہتی. کبھی چیز بالکل سستی رہتی ہے, بہت خوبصورت ہوتی ہے. چیز اچھی بھی رہنا خوبصورت. دیکھا تو سامسنگ بہت اچھا ہے, یہ چیز ہے کیا, یہ چیز بھی ہے, وہ چیز ہے کیا, وہ چیز بھی ہے. فنگر پرنٹ ہے, فنگر پرنٹ ہے, فیس لاک ہے, فیس لاک ہے, بٹن لاک ہے, بٹن لاک ہے. کیا کہتے ہیں, انبلٹ جی بی 128 ہے. اس کے بعد ہے نا وہ چپ ڈالا تو وہ کیا کہ انہیں 500 چلا کر کے بولا نا, وہ بھی ہے, سب ہے. کیمرہ بھی اچھا ہے, وہی طرح سے اچھا ہے. اچھا ہے بولا نا, لے لو, اچھی بات ہے, لے لو. اس کے بعد بولا مولوی صاحب ڈپلیکیٹ میں گیا. ڈپلیکیٹ تو ڈیوائٹ میں بیٹھنے والے مولانا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیبیٹوں میں کوئی نہ بیٹھے. ایک صاحب سوال کر رہے ایک صاحب کو کہ اس ملک میں شریعت چلے گی کہ ملک کا قانون چلے گا. کتنا بے وقوفانہ, احمقانہ سوال ہے. ایک بچی سے اگر کوئی بولیں گے کہ تو شوہر کی بات مانتی کہ بابا کی بات مانتی, تو بحیثیت شوہر کے شوہر کی بات مانتی, بحیثیت باپ کے باپ کی بات مانتی. جب مسئلہ ملک کا ہو تو ہم ملک کی بات مانیں گے, جب مسئلہ شریعت کا ہو تو شریعت کی بات مانیں گے. شریعت اور ملک میں ٹکر کہاں ہے؟ احمق. شوہر اور باپ میں ٹکر کہاں ہے؟ شریعت اور ملک کے قانون میں کوئی ٹکر نہیں ہے. مسئلہ جب ملک کا ہو ملک کی بات مانیں گے, جب ملک شریعت کا ہو تو شریعت کی بات مانیں گے. ملک اور شریعت میں کوئی ٹکر نہیں ہے. ملک ملک ہے, ملک کا قانون ہے, ملک کا سمویدھان ملک کا سمویدھان ہے, شریعت شریعت ہے, شریعت کا قانون ہے. اسی لیے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, ساری دنیا کے اندر شان ہے ہندوستان کے مسلمان کی جو دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. یہ طاقت سعودی عرب کے اس وقت کے مسلمانوں کے پاس بھی نہیں, یہ طاقت مصر کے مسلمانوں کے پاس نہیں, یہ طاقت ایران عراق کے مسلمانوں کے پاس نہیں, یہ طاقت دبئی کویت بحرین کے مسلمانوں کے پاس نہیں, یہ طاقت تو ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ہے. کیا کہ ایک طرف اس کے ایک ہاتھ میں شریعت ہے تو دوسرے ہاتھ میں ملک کا سمویدھان ہے, دونوں کو لے کر چل رہا ہے. اسی لیے کسی نے کہا مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. مسلم بن کے پاکستان میں رہنا کمال نہیں, مسلم بن کے افغانستان میں رہنا کمال نہیں, مسلم بن کے جزیرۃ العرب میں رہنا کمال نہیں, مسلم بن کر دبئی بحرین عمان قطر میں رہنا کمال نہیں, مسلم بن کے ہند میں رہنا یہ کمال ہے. کسی شاعر نے یہی کہا, مسلم بن کے ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. کیسے کیسے سورماؤں سے ٹکر لے رہے ہیں. کسی ملک میں مودی جی, ارے بولو زور سے بولو, کسی ملک میں یوگی ہے, ہمارے ملک میں مودی جی, ہمارے ملک میں یوگی جی ہے. عجیب
عجیب عجیب قانون. وہ ایک لفظ برابر یوگی پر آتا ہے, دیوانہ ہو گیا ملیدہ کو گیا. یہ ان کے اچانک ایک وقت قانون ایک وقت فیصلہ سنا رہے ہیں کہ مدارس کو ہم جو پیسہ دیتے تھے وہ نہیں دیں گے. ابھی آیا نہیں, پھر ایک دو دن پہلے کی رپورٹ آ رہی ہے کہ 500 کروڑ روپے ہم مدارس کو دیں گے. ایسا وقتاً فوقتاً دماغ پھرتا سب کس کا بولے تو جس کی جورو ہے. اب اسے جورو نہیں ہے, کئی کو دماغ اتنا پھر رہا ہے اس کا. اور ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مولانا کہتے ہیں کہ یوگی صاحب کے اس فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں. یہ لفظ مجھے پسند نہیں, میں صاف کہتا ہوں, بڑوں پر مجھے کچھ کہنے کا حق ہے ادب کے ساتھ. ارے بیٹا وہ ہر 2:15 بجے پہلی سیٹ میں جگہ ہونا. یوگی صاحب نے کہا کہ ہم مدارس عربیہ کو سرکار کے ماتحت چلنے والے مدرسوں کو پیسہ نہیں دیں گے. ہمارے ایک مولانا نے کہا کہ میں یوگی کے اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں. تائید, لفظ تائید کہاں استعمال ہوتا ہے معلوم؟ جب کوئی آدمی اچھی نیت کے ساتھ اچھا فیصلہ سناتا ہے تو وہاں تائید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھی نیت کے ساتھ اچھا فیصلہ سناتے ہیں تو تب تائید کا اعلان ہوتا ہے. یہاں تائید نہیں, جاؤ جی تمہیں کیا دیں گے. ہماری والدہ بولتی تھی اللہ مغفرت فرمائے, ننگا نہانگا کیا نچڑے گا کیا. ننگا نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا, تمہیں دیں گے کیا, ہمارے مدرسے چلیں گے کیا. ہمارے مدرسے تو کسی سی ایم پی ایم تو دور کی بات, خود مسلمان مالداروں سے بھی نہیں چلتے. ہمارے مدرسے تو خدا کے فضل نبی کے صدقے سے چلتے. ہمارے مدرسے ہیں خدا کے فضل نبی کے صدقے سے چلتے ہیں. نہیں چاہیے ہم کو یہ تمام چیزیں. معمولی 2.5% قوم جو زکات نکالتی ہے وہ بھی برابر نہیں نکالتی. نکالی تو بھی انداز عجیب و غریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خالی زکات سے ہمارے ملک کے مدارس جس شان سے چلتے ہی نا, اسکول والے پلٹیاں مار رہی. آدمی ارادہ کرے 2 بجے ختم کرنا لے کے بولے 2:20 ہو گئی. میں سدھرتا نہیں تو میں بگڑتے نہیں. میں تم نے کہا بھی گالی دیا نہیں, اچھی تمہیں بگڑتے نہیں بول رہے نہ بولے ایسا. میں سدھرتا نہیں تو میں پلٹیاں مار رہی. کم کرا جیسا نہیں نظر 2 سال سے بہت مشکل ہمیں مدرسے والے کیا بھی میں پتا نہیں کرو صاحب. بس یہ جگر ہے. نو ایڈمیشن, نو فیس, وتھ میڈیسن, کھانا مدرسوں کے فری جاؤ, بکرے کے قبرستان. کل ایک صاحب فون کرے کتنے بچے ہی ادھر تمہارے مدرسے میں کی بھائی تیتر لگا کر. ہمارے پڑھنے کے دور میں ہمیں تیتر کا تعبیر سنے گی. وہ بڑا الو بولو یوگی سن لے پائے. عجیب انداز سے چلاتا سا مدرسے یوگی جی. تمہیں دیوبند کو وہ 500 کروڑ کی 1000 کروڑ کی تمہارے
تمہارا فیصلہ تم نہ مبارک ہمیں تائید بھی کرتے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں تائید بھی کرتے نہیں. کیا کیا کی قانون بناتے. اللہ تعالیٰ ہر قانون کا بڑے میاں ایک مرتبہ قانون بنائے حج کی سبسڈی کٹ. اب نہیں ہے حاجیوں کو سبسڈی. حاجیاں کم ہوگی کیا؟ زیادہ ہو گئے. ہمیں 2004 میں جب حج کو گئے تھے 50 پر 6,000 روپے حج کمیٹی میں تھا. اب 6 لاکھ روپے حج کمیٹی میں. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی حج کی سبسڈی جب کٹ ہوئی تھی نا, میں ایک شعر پڑھا تھا حج کمیٹی میں. کل جو بادشاہ تھا وہ آج نہیں ہے صاحب. کل جو بادشاہ تھا آج وہ نہیں ہے صاحب. زندگی بھر کے لیے تاج نہیں ہے صاحب. کل جو بادشاہ تھا وہ آج نہیں ہے صاحب. زندگی بھر کے لیے تاج نہیں ہے صاحب. 1400 سال سے جاتا ہے مسلمان حج کو. 1400 سال سے جاتا ہے مسلمان حج کو. تیری سبسڈی کا محتاج نہیں ہے صاحب. تیری سبسڈی کا محتاج نہیں ہے صاحب. نہ مسلمان حج کے مسئلے میں سبسڈی کا محتاج ہے, نہ ہمارے مدرسے تمہارے خیرات کے محتاج ہے. ہمارے مدرسے آپ عجیب چل رہے. چھوٹا واقعہ بڑا کو سن لیتے ہیں. مدرسے کیسا چلتے ہم نہ تو معلوم نہیں. چلا تھا اللہ یہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں کتنے کی فوج کو دیکھو کیسا بیٹا کھانا ہے مدرسے کا. آج کل تو مدرسے میں بچوں کو کھانا اتنا اچھا ملتا ہے حاجی صاحب جمعی کو ساس کے گھر میں نہیں مل رہا ہے. اللہ خوب کھلائے بچوں کو. پڑھتے میں ویسا تھے بچے معلوم تم نا. ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا. کہتے ہیں ہمارا ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے سو واقعہ. ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا. آج بھی کئی مدرسے ہیں میں سے جو مدرسے میں کچن نہیں. گاؤں میں 50 گھر مسلمان کے 50 بچوں کی کیپیسٹی. ایک بچے کے کھانے کی ذمہ داری ایک گھر والے بس ہوگا. 50 پر ایک بچہ آیا تو محتمم صاحب بولے کہ اب داخلہ نہیں ہے. مدرسہ ذرا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. بچے کا بابا بولے کہتے نہیں حضرت کیا بھی کر کو لے لیا حضرت. محلہ خاندان تو دور کی بات ہمیں بھی تنگ آ گئے. کئی وہ اسے جنے بول کو نہیں بھائی 50 گھر آئے جی 50 بچے ہی. تمہارا گھر ایک ہے میرا گھر ملا کو 50 جی کو بھی کرو حضرت. اللہ فرماتے ہیں انہیں زبردستی تیرا سے محترم صاحب کی مدر سے کیسا چاہتے دیکھو. محترم صاحب سوچے آج ایک دن میرے طرف سے کھڑا تھا سامان سے کھاتے بھی خدا انتظام کرتا بچے کو رکھتا. دوسرے دن ایک صاحب آ کر گاؤں کے بولے کہ حضرت ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے. ایکسٹرا 40 دن بچے کو کھلانے کا ارادہ کریں. وہ سارے دن بچہ رہا. محترم صاحب سوچ رہے تھے کیا خدا کی قدرت ہے بہت انہیں آنے انہیں بھرنے یہ آنے انہیں جانے بھرا ہو رہا ہے. یہ بچہ ہے ایکسٹرا اسے 40 دن کھلانے ہو. 30 پر 9 دن بچے کو زبردست دادا کی عیسیٰ ثواب پر کھائے. 30 پر 9 دن کے بعد محترم صاحب بلا کر بولے کہتے وقت ہوا ہے آپ ہمارے بابا کو فون کر کے دعا کریں کر ہم مغرب میں بچہ اللہ آخری وقت ہے رات تک ساون سے 40 دن کھلانے والا 400 سال بھی کھلانے والا 200-600 تاکہ انتظام کا محترم صاحب بھی نہیں بولے. مدرسے میں بھی کیپیسٹی نہیں. عشاء کا کھانا کھا لیا اور ایک صاحب آیا کر بولے کہ ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا 40 دن بچے کو کھلا. بچہ نہیں کھلا. پھر 30 پر 9 دن 2 وقت ختم ہوتی کہ ایک صاحب آئے کر بولے کہ بیوی کا انتقال. کھلا دو. کب والے پریشان ارے 2 مہینے 3 مہینے
مہینے سال 1.5 سال 10 دن 15 دن برابر 30 پر 9 دن کچھ زیادہ کیا کی ہے 30 پر 9 دن کچھ زیادہ کیا کی ہے. وہ تو پورے محترم صاحب کے پاس آئے ہم کو بولے موت تو برابر ہے حضرت, سال کو 2 سال کو 3 مہینے کو 2 مہینے کو ایک جنازہ ہمارے گاؤں سے اٹھتا تھا, یہ 40 دن کو ایک ہی چھوٹ رہا ہے, کیا ہوگا کہ حضرت یہ ذرا تقریب کرو نا بچہ سے دعا کرو نا. تو حضرت بولے دعا کی بات چلتی نہیں, 50 بچے 50 گھر ہو گئے, ایک بچہ ایکسٹرا آ رہا ہے, اس کے کھانے کا خدا انتظام کر رہی. جب گاؤں والے مل کر یا تو اس کے کھانے کا انتظام کرو, نہیں تو ہر 40 دن کو ایک بھیجنے کا انتظام کرو. نوئی حضرت کو کون سا بچہ ہے, بولو حضرت 3 نہیں 6 وقت کھانا دیتے ہیں, خدا ایسے چلا رہے مدد سے, خدا ایسے چلا رہے ہیں مدد سے, بات بہت دور تک چلے